بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ اب تک اس درے کی طرف سے کوئی نہ کوئی اطلاع آ جانی چاہیے تھی۔ رینوکا نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ سست رفتاری سے آ رہے ہوں۔ بہرحال پہاڑی سڑک ہے، میدان تو نہیں ہے، مارگرین نے کہا۔ ایسی بھی خراب سڑک نہیں ہے مارگرین۔ عمران انتہائی شاطر اور عیار آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے ہی نقشہ دیکھ کر اس درے کے بارے میں کوئی اندازہ لگا لیا ہو، رینوکا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیکٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا لیکن فکسڈ فریکوینسی کا اور جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، رینوکا کالنگ، اوور، رینوکا نے کال کرتے ہوئے کہا۔ یس مادام، اسٹون اٹینڈنگ یو، اوور، دوسری طرف سے اسٹون کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا؟ کیا وہ دونوں جیپیں ابھی تک درے پہ نہیں پہنچی؟ اوور، رینوکا نے کہا۔ نو مادام، حالانکہ روسٹر ایک بلند پہاڑی پر چڑھ کر دوربین سے چیکنگ بھی کر رہا ہے، لیکن کافی دور تک وہ دونوں جیپیں نظر نہیں آ رہی، اوور، اسٹون نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیلی کاپٹر کہاں کھڑا کیا ہے تم نے؟ اوور، رینوکا نے پوچھا۔ یہاں قریب ہی ایک مناسب جگہ پر موجود ہے مادام، اوور، اسٹون نے جواب دیا۔ ہیلی کاپٹر پر سوار ہو جاؤ اور تم چیک کرو، اور روسٹر کو بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ لوگ کہاں موجود ہیں اس وقت، اوور، رینوکا نے کہا۔ یس مادام، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جب یہ لوگ نظر آئیں تو مجھے ہیلی کاپٹر سے ہی رپورٹ دے دینا، اوور، رینوکا نے کہا۔ یس مادام، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا تو رینوکا نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے سامنے موجود تپائی پر رکھ دیا۔ میرے آدمیوں کی طرف سے بھی کوئی رپورٹ نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ابھی تک کوئن لینڈ میں داخل ہی نہیں ہوئے، مارگرین نے کہا۔ ہاں، بہرحال انہوں نے پہنچنا تو اسی کوٹھی پر ہے جو انہوں نے بک کرائی ہے، رینوکا نے جواب دیا۔ دونوں طرف سے ان کے خلاف پھندا موجود ہے، جس میں بھی یہ پہنچیں گے ضرور پھنسیں گے، مارگرین نے کہا، تو دونوں بے اختیار ہنس پڑی۔ پھر کافی دیر تک ان دونوں کے درمیان عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ہی باتیں ہوتی رہیں۔ اچانک ٹرانسمیٹر پر سیٹی کی آواز سنائی دی۔ رینوکا نے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، اسٹون کالنگ، اوور، اسٹون کی آواز سنائی دی۔ یس، رینوکا اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے؟ اوور، رینوکا نے پوچھا۔ مادام، ہم نے آرکن تک چیکنگ کر لی ہے، دونوں جیپیں سرے سے سڑک پر موجود ہی نہیں ہیں، اوور، دوسری طرف سے اسٹون نے کہا۔ تو رینوکا کے ساتھ ساتھ مارگرین بھی بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا مطلب؟ وہ وہاں سے روانہ ہو چکے تھے جب ہم ہیلی کاپٹر پر یہاں پہنچے، پھر وہ کہاں رہ گئے؟ اوور، رینوکا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے مادام کہ وہ کسی اور راستے سے چکر کاٹ کر کوئن لینڈ پہنچنا چاہتے ہوں، یا انہیں کسی طرح ہماری پکٹنگ کے بارے میں اطلاع مل چکی ہو اور وہ واپس آرکن چلے گئے ہوں۔ بہرحال سڑک پر موجود نہیں ہیں، اوور، اسٹون نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں واپس آ جاؤ، اب ان کا خاتمہ کوئن لینڈ میں ہی ہوگا، اوور، رینوکا نے کہا۔ کیا اسی رہائش گاہ پر آنا ہے یا جو اسپاٹ ہم نے اپنے طور پر بک کیا تھا وہاں پہنچے؟ اوور، اسٹون نے کہا۔ او ہاں، تم وہیں پہنچو، میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گی، اوور، رینوکا نے کہا۔ یس مادام، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وہاں پہنچ کر تم نے مجھے کال کرنا ہے، اوور اینڈ آل، رینوکا نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ لوگ واقعی بے حد شاطر ہیں۔ بہرحال کب تک اور کہاں چھپیں گے؟ مارگرین نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی فطری ہوشیاری کی وجہ سے انہوں نے چکر کاٹا ہو، لیکن بہرحال وہ پہنچیں گے وہیں، اپنی اسی رہائش گاہ پر۔ اگر تم کہو تو میں اپنے آدمیوں کو بھی وہیں بھجوا دوں، رینوکا نے کہا۔ ارے نہیں، میزائل گنوں سے اس عمارت کو ہی اڑا دینا ہے، اور یہ کام میرے آدمی آسانی سے کر لیں گے، مارگرین نے کہا۔ تو پھر اب مجھے اجازت، کیونکہ اب یہاں میری تو ضرورت نہیں رہی، رینوکا نے کہا۔ نہیں، جب تک یہ لوگ ہلاک نہیں ہو جاتے تم یہیں رہو گی، مارگرین نے کہا۔ ٹھیک ہے، ورنہ یہ تو طے ہے کہ یہ لوگ جیسے ہی اس عمارت میں پہنچیں گے تمہارے آدمی عمارت تباہ کر دیں گے، اور انہوں نے بہرحال پہنچنا وہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہی تھی، رینوکا نے کہا۔ اور اسی لیے میں ٹرانسمیٹر سے کال آ گئی تو رینوکا نے ٹرانسمیٹر اٹھا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، اسٹون کالنگ، اوور، اسٹون کی آواز سنائی دی۔ یس، رینوکا اٹینڈنگ یو، کہاں سے کال کر رہے ہو؟ اوور، رینوکا نے کہا۔ کوئن لینڈ کی رہائش گاہ سے مادام، ہم ابھی پہنچے ہیں واپس، اوور، اسٹون نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، وہیں رکو، میں خود آ جاؤں گی، اوور، رینوکا نے کہا۔ اگر آپ کہیں مادام تو ہم انہیں کوئن لینڈ میں تلاش کریں، اوور، اسٹون نے کہا۔ اس کی فوری طور پر ضرورت نہیں ہے، میں نے اس سیاحتی کمپنی سے معلوم کر لیا ہے جس کمپنی سے انہوں نے جیپیں لی ہیں، اور اس کمپنی کے ذریعے انہوں نے یہاں کوئن لینڈ میں ایک رہائش گاہ بک کرائی ہے۔
مادام ماگرین کے آدمی اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جس طرف سے بھی کوئن لینڈ میں پہنچیں گے بہرحال وہیں پہنچیں گے، اور پھر اس رہائش گاہ کو ہی میزائل گنوں سے اڑا دیا جائے گا۔ اس طرح ان کی ہلاکت بہرحال یقینی ہے۔ اوور، رینوکا نے کہا۔ یس مادام، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو رینوکا نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر واپس جیب میں ڈال لیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ماگرین کہ یہ لوگ چکر کاٹ کر براہ راست کوئن لینڈ کی بجائے لیبارٹری پر پہنچ جائیں اور ہم یہاں ان کا انتظار کرتے رہ جائیں، اچانک رینوکا نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ لیبارٹری کہاں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کہیں سے معلوم ہو بھی جائے تو وہ لیبارٹری کو کسی صورت بھی نہیں کھول سکتے۔ تیسری بات یہ کہ لیبارٹری کا سیکیورٹی آفیسر معروف ایجنٹ کرنل ریان ہے، اس لیے اگر وہ لوگ پہنچ بھی جائیں تبھی ان کی موت یقینی ہے۔ ماگرین نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کرنل ریان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ لیبارٹری کے خلاف کام کرنے آ رہے ہیں؟ رینوکا نے کہا۔ نہیں، میں نے اسے نہیں بتایا، کیونکہ جب ہم نے ان کا باہری شکار کرنا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے بتانے کی، ماگرین نے جواب دیا۔ تو رینوکا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس رہائش گاہ پر موجود تھا جو جان فشر نے ان کے لیے حاصل کی تھی اور جس کے بارے میں اس نے ٹرانسمیٹر پر کال کر کے عمران کو بتایا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ یہاں پہنچے تھے۔ تنویر اور کیپٹن شکیل دونوں اس رہائش گاہ کے سامنے اور عقبی رخ پر باہر موجود تھے تاکہ کسی بھی ممکنہ نگرانی کو یا حملے کو چیک کر سکیں، جبکہ کمرے میں عمران، جولیا، صالحہ اور صفدر موجود تھے۔ اب کیا پروگرام ہے عمران صاحب؟ صفدر نے کہا۔ ہم نے اب ماگرین کی رہائش گاہ پر ریڈ کرنا ہے، میں نے جان فشر کو فون کر لوں، عمران نے کہا اور فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ہیلی کاپٹر کی تیز آواز انہیں جیسے اپنے سروں پر سنائی دی تو وہ سب بے اختیار اچھل پڑے۔ اوہ، یہ ہیلی کاپٹر تو ہماری رہائش گاہ میں اتر رہا ہے، جولیا نے کہا، اور اچھل کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عمران اور باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ برآمدے میں تنویر موجود تھا اور پھر انہوں نے ایک سیاحتی کمپنی کے ہیلی کاپٹر کو ساتھ والی کوٹھی کے اندر اترتے ہوئے دیکھا۔ اب ہیلی کاپٹر اتر گیا تھا، صرف اس کے پنکھے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی جو آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو یہاں اس کوٹھی میں ہیلی کاپٹر سمیت نیچے اترے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ مسلح لوگ تھے، میں نے ایک میزائل گن کی بھی جھلک دیکھی ہے، اچانک تنویر نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ اوہ، کہیں یہ رینوکا کے وہ ساتھی نہ ہوں جو درے پر نگرانی کر رہے تھے۔ ایک منٹ، ابھی معلوم ہو جائے گا، عمران نے تیزی سے مڑتے ہوئے کہا اور پھر اس سے کمرے میں جا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ یس، جان فشر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی جان فشر کی آواز سنائی دی۔ رانگ بول رہا ہوں مسٹر رائٹ، عمران نے کہا۔ اوہ، آپ پہنچ گئے ہیں، میں سوچا تھا کہ آپ کو کال کروں یا کچھ دیر بعد آپ کی کال آ جائے گی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اسپاٹ نمبر 1 کی تازہ ترین صورتحال بتاؤ، عمران نے کہا۔ وہاں سے ایک ہیلی کاپٹر اڑا اور پھر وہ آرکن کی طرف سڑک کے اوپر بڑھتا ہوا چلا گیا تھا۔ پھر کافی دیر بعد وہ واپس آیا اور اس درے کے قریب ہی اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس نے پرواز کی اور کوئن لینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اب اسپاٹ نمبر 1 خالی ہے، جان فشر نے جواب دیا۔ کیا یہ ہیلی کاپٹر کسی سیاحتی کمپنی کا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن نام مجھے نہیں بتایا گیا، جان فشر نے جواب دیا۔ اوکے، اب یہ بتاؤ کہ اسپاٹ نمبر 3 کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ ریمبرٹ کالونی، کوٹھی نمبر 6، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا تمہارا کوئی آدمی وہاں موجود ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اسپاٹ نمبر 2 اور 3 دونوں کی نگرانی ہو رہی ہے، جان فشر نے کہا۔ گڈ شو، میں تمہیں دوبارہ کال کروں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی سوائے تنویر کے اندر پہنچ گئے۔ آؤ، درے والے لوگ ساتھ والی کوٹھی میں ہی اترے ہیں، پہلے ان سے نمٹ لیں، عمران نے کہا۔ کیا کرنا ہے ان کا؟ کیا ان سے پوچھ گچھ کرنی ہے؟ جولیا نے کہا۔ نہیں، صرف ہلاک کرنا ہے تاکہ ان کی تعداد کم ہو سکے، عمران نے کہا۔ تو یہ کام میں اور تنویر آسانی سے کر لیں گے، آپ بیٹھیں، صفدر نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا خیال ہے کہ میں اور صالحہ جا کر اس رینوکا اور ماگرین کا خاتمہ کر دیں، جولیا نے کہا۔ ماگرین سے میں نے لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر تم بھی ساتھ چلو، جولیا نے کہا۔ صفدر اور تنویر واپس آ جائیں، پھر چلتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی باہر موجود ہو اور وہ ہماری جیپیں پہچانتا ہو، عمران نے کہا تو جولیا اور صالحہ دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد صفدر اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ کچھ نہیں، 4 آدمی تھے اور وہ سب کمرے میں بیٹھے شراب پینے میں مصروف تھے کہ تنویر نے سائلنسر لگے پسٹل سے ان کا خاتمہ کر دیا، صفدر نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ حیرت ہے، کیا سفاک زمانہ آ گیا ہے کہ 4 جیتے جاگتے انسانوں کو مار کر ایسے بتایا جا رہا ہے جیسے انسانوں کی بجائے مچھر مارے جا رہے ہوں،
عمران نے کہا تو سب بے اختیار مسکرا دیے۔ مچھر نہیں عمران صاحب، دشمن کہیے، عمران نے صفدر نے کہا۔ آؤ اب چلیں وہاں، جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہیں آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ سمجھتے تو ہیں عمران صاحب، پھر کیوں جان بوجھ کر لائل بن جاتے ہیں؟ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اوکے صفدر، اب تم یہاں رکو، تم نے اپنا کوٹا پورا کر لیا ہے، اب صالحہ اور جولیا کو اپنا کوٹا پورا کر لیں، پھر کیپٹن شکیل کی باری آئے گی، عمران نے کہا۔ عمران صاحب آپ شاید مارگرین اور رینوکا کے خاتمے کے لیے جا رہے ہیں، صفدر نے کہا۔ ہاں کیوں؟ عمران نے کہا۔ تو پھر تنویر یہاں رہے گا، میں کیپٹن شکیل کو ساتھ لے کر اس رہائش گاہ پر جاتا ہوں جو ہم نے بک کرائی تھی، تاکہ وہاں موجود افراد کا بھی خاتمہ کیا جا سکے، تاکہ ہمارا کم سے کم وقت اس چکر میں ضائع ہو، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن خیال رکھنا نہ جانے ان کی تعداد کتنی ہو اور وہ کہاں کہاں چھپے ہوئے ہوں، اس کے علاوہ یہاں کی پولیس سے بھی بچنا ضروری ہے، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ تو واقعی ہمیں اس طرح ہدایات دے رہے ہیں جیسے ہم بچے ہوں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ شادی سے پہلے سبھی بچے ہوتے ہیں، عمران نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا، اور وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ رینوکا اور مارگرین دونوں شراب پینے میں مصروف تھیں۔ آخر یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ کسی طرف سے کوئی اطلاع ہی نہیں مل رہی، مارگرین نے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ واپس چلے گئے ہوں، رینوکا نے کہا۔ کیوں؟ مارگرین نے چونک کر کہا۔ یہی سوچ کر کہ وہ لیبارٹری کو ٹریس نہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، رینوکا نے کہا۔ کیا تم بھی عمران کے بارے میں کافی کچھ جانتی ہو؟ مارگرین نے کہا۔ ہاں کیوں؟ رینوکا نے چونک کر کہا۔ تو پھر تمہیں لازماً یہ معلوم ہوگا کہ عمران کی خاص صفت یہی ہے کہ وہ قدم آگے بڑھا کر کسی صورت پیچھے نہیں ہٹاتا۔ میں نے تو صرف اس کے بارے میں پڑھا ہے، جبکہ تم کہہ رہی ہو کہ تم اسے اچھی طرح جانتی ہو، پھر بھی ایسی بات کر رہی ہو، مارگرین نے کہا۔ لیکن وہ حقیقت پسند بھی ہے، اس لیے حالات دیکھ کر ہی فیصلہ کرتا ہے، رینوکا نے کہا۔ میرا خیال مختلف ہے، وہ بہرحال کو انگلینڈ ضرور پہنچے گا، لیکن اوہ ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے، مارگرین نے یکلخ چونک کر سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ رینوکا نے پوچھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 2 رہائش گاہیں بک کرائی ہوں اور ہم وہاں ان کا انتظار کرتے رہیں اور وہ کسی دوسری جگہ پہنچ جائیں، مارگرین نے کہا۔ بظاہر تو ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ عمران بہرحال بے حد شاطر اور عیار آدمی ہے، رینوکا نے کہا۔ ہمیں انہیں چیک کرانا چاہیے، مارگرین نے کہا۔ تم کہو تو میرے آدمی یہ کام کر لیں، اسٹون نے تو پوچھا تھا، لیکن اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات نہ تھی، رینوکا نے کہا۔ ہاں تم اپنے آدمیوں کو کہہ دو کہ وہ انہیں تلاش کریں، انہوں نے ان کی جیپیں بھی دیکھی ہوئی ہیں، اس لیے وہ اس چھوٹے سے قصبے میں انہیں آسانی سے ٹریس کر لیں گے، مارگرین نے کہا تو رینوکا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اچانک اسے اپنا ذہن کسی لٹو کی طرح گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رینوکا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی لمحے اس کے کانوں میں مارگرین کی آواز پڑی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریک پڑ گیا۔ پھر جس طرح تاریکی میں جگنو چمکتا ہے، اس طرح رینوکا کے ذہن میں بھی روشنی کا نقطہ نمودار ہوا، اور پھر یہ نقطہ تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے ذہن میں روشنی پھیلی اور اس کا شعور بیدار ہوا تو اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کرسی کے ساتھ رسی کی مدد سے جکڑی ہوئی تھی۔ اس نے گردن گھمائی تو ساتھ والی کرسی پر مارگرین بھی اسی حالت میں موجود تھی، جبکہ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ تمہیں ہوش آ گیا رینوکا؟ اس کے کانوں میں عمران کی آواز پڑی تو اس نے چونک کر سامنے کی طرف دیکھا، اور پہلے تو اس کی آنکھوں میں ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی، اس لیے سامنے موجود لوگوں کو وہ پہچان نہ سکی تھی، لیکن اب یہ دھند صاف ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سامنے کرسیوں پر عمران اور اس کی 2 ساتھی عورتیں بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تم عمران، یہ کیا ہے؟ یہ مجھے باندھا کیوں ہے تم نے؟ رینوکا نے کہا۔ اس لیے کہ تم بڑی معروف ایجنٹ ہو، اور مجھے ایک نجومی نے بتایا تھا کہ میری موت کسی خاتون کے ہاتھوں بھی ہو سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس ہے، کیا ضرورت ہے اس قسم کا مذاق کرنے کی؟ عمران کے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں تو تمہاری دشمن نہیں ہوں، پھر تم نے مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ رینوکا نے کہا۔ تمہارے آدمی کوئن لینڈ سے باہر سڑک پر بنے ہوئے درے میں موجود تھے، میزائل گنوں سمیت، تاکہ ہماری جیپوں کو نشانہ بنا سکیں۔ پھر تمہارے آدمی سیاحتی کمپنی کے ہیلی کاپٹرز پر ٹرنر کالونی کی ایک کوٹھی میں پہنچ گئے، اور اب وہ سب عالم بالا میں پہنچ کر اپنا حساب کتاب بھی دے چکے ہوں گے۔ اس کے باوجود تم کہہ رہی ہو کہ تم ہماری دشمن نہیں ہو، عمران نے کہا تو رینوکا کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ تم نے میرے آدمیوں کو ہلاک کر دیا، لیکن تم وہاں کیسے پہنچ گئے؟ رینوکا نے کہا تو عمران نے اسے پوری تفصیل بتا دی۔ سنو، مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی،
تم نے جارڈن کو ہلاک کر دیا تھا، جس کا مجھے شدید جذباتی دھچکا پہنچا، اس لیے میں یہاں آئی تھی۔ لیکن سنو، یہ میری غلطی تھی، تم مجھے چھوڑ دو، میں واپس چلی جاؤں گی اور کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی، رینوکا نے کہا۔ سنو، مائیگرین سے پہلے تمہیں ہوش اس لیے لایا گیا ہے کہ تم مجھے بتا سکو کہ لیبارٹری کہاں ہے اور وہاں کیا انتظامات ہیں، عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، حقیقت ہے کہ مجھے نہیں معلوم، رینوکا نے کہا۔ جو کچھ معلوم ہے وہ بتا دو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہاری اس مائیگرین سے اس بارے میں بات نہ ہوئی ہو، عمران نے کہا۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ اس لیبارٹری کا سیکیورٹی انچارج کوئی معروف ایجنٹ کرنل ریان ہے، اور بس، تم یقین کرو اس سے زیادہ مجھے علم نہیں ہے، رینوکا نے کہا۔ سوچ لو، اگر مائیگرین نے بتایا کہ تمہیں اس سے زیادہ کا علم ہے تو پھر تمہیں معافی نہ مل سکے گی، عمران نے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے اس سے زیادہ معلوم نہیں ہے، تم مجھے چھوڑ دو پلیز، مجھے چھوڑ دو، رینوکا نے کہا۔ صالحہ، اب مائیگرین کو ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا تو ایک لڑکی اٹھی اور اس نے جیکٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور آگے بڑھ کر اس نے اس شیشی کا ڈھکن کھولا اور شیشی مائیگرین کی ناک سے لگا دی۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا کر اس نے شیشی کو واپس جیب میں ڈالا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد مائیگرین کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے اور پھر اس کا جسم تن گیا اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ اوہ اوہ، کیا مطلب؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ مائیگرین نے ہوش میں آتے ہی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے ذہن میں حقیقتاً دھماکے ہو رہے تھے، اس کا شعور ابھی تک پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا۔ تمہارا نام مائیگرین ہے؟ ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہو گیا۔ ابھی سب کے سامنے ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا جو مقامی تھا۔ اس کے دائیں بائیں دو مقامی لڑکیاں موجود تھیں۔ اس نے گردن موڑی تو ایک بار پھر چونک پڑی، کیونکہ اس کے ساتھ والی کرسی پر رینوکا بھی اسی کی طرح رسیوں میں جکڑی بیٹھی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ مائیگرین کو چند لمحوں تک تو اس ماحول کی سمجھ ہی نہ آئی، کیونکہ اسے تو یہ یاد تھا کہ وہ رینوکا کے ساتھ بیٹھی شراب نوشی میں مصروف تھی، کہ اچانک اس کا ذہن کسی تیز لٹو کی طرح گھومنے لگا اور اب اسے ہوش آیا تو اس سچویشن میں موجود تھی۔ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے، مائیگرین۔ تم نے پاکیشیا کے ڈاکٹر راشدی کو اسٹاک کے 2 کیپسول کھلا کر اور پھر اس پر ہیپناٹزم کا عمل کر کے اس کے ذہن میں موجود فارمولا اس سے تحریر کرایا اور پھر ڈاکٹر راشدی کو ہلاک کر کے واپس گریٹ لینڈ پہنچ گئی۔ اس کے بعد تم ہم سے باقاعدہ ملنے ہوٹل آئی تاکہ ہمارا شک دور کر سکو۔ اس کے بعد جب ہم نے معلوم کرایا کہ لیبارٹری آرکن میں ہے تو تم نے یہاں جارڈن کو ہمارے خلاف ہائر کیا اور خود تم نے اپنے آدمیوں سمیت کوئن لینڈ میں آ گئی، کیونکہ تمہیں معلوم تھا کہ لیبارٹری کوئن لینڈ میں ہے۔ جارڈن کی ہلاکت کے بعد تم نے رینوکا کو ہائر کر لیا اور رینوکا اپنے ساتھ 4 مسلح افراد لے کر یہاں آ گئی۔ رینوکا نے اپنی فطرت کے مطابق کوئن لینڈ سے باہر ہم سے نپٹنے کی کوشش کی اور اس نے مسلح افراد کو ایک پہاڑی درے پر تعینات کر دیے، جبکہ رینوکا نے سیاحتی کمپنی سے جیپوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیں اور ہم نے اس کمپنی کے ذریعے کوئن لینڈ میں جو رہائش گاہ بک کرائی تھی اس کے بارے میں بھی معلوم کر لیا۔ چنانچہ تم دونوں یہاں اس رہائش گاہ پر رہیں، جبکہ تمہارے آدمی اس رہائش گاہ کی نگرانی کرنے لگے تاکہ جب ہم وہاں پہنچیں تو اس رہائش گاہ کو میزائل گنوں سے اڑا دیا جائے، جبکہ رینوکا کے ساتھی پہاڑی درے پر میزائل گنیں لے کر بیٹھ گئے۔ بہرحال انہیں مایوس لوٹنا پڑا اور وہ ہیلی کاپٹر سمیت اس جگہ پہنچ گئے جہاں ہم پہلے سے موجود تھے۔ انہیں ہلاک کر دیا گیا اور ہمارے یہاں پہنچنے کے بعد ہمارے ساتھیوں نے اس رہائش گاہ کے گرد تمہارے آدمیوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہوگا۔ میں نے یہ ساری تفصیل اس لیے تمہیں بتائی ہے تاکہ تم سوال جواب میں مزید وقت ضائع نہ کرو، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے یہ تفصیل سن کر مائیگرین کے دماغ میں ایک بار پھر دھماکے ہونے شروع ہو گئے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ پلیز تم ہمیں چھوڑ دو، ہم نے تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، اور سنو، تم جانو اور لیبارٹری جانے، ہم واپس چلی جائیں گی، مائیگرین نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ اسے فوری طور پر یہی سوچا تھا کہ وہ ایسی بات کرے اور بچ جانے کے بعد وہ دوبارہ بھی عمران کے خلاف کام کر سکتی ہے۔ اگر تم لیبارٹری کے بارے میں تفصیل بتا دو تو تمہیں زندہ رکھا جائے گا۔ ویسے یہ بتا دوں کہ رینوکا ہمیں پہلے بتا چکی ہے کہ معروف ایجنٹ کرنل ریان اس لیبارٹری کا سیکیورٹی انچارج ہے، اور میں کرنل ریان کو اچھی طرح جانتا ہوں، عمران نے کہا۔ مجھے لیبارٹری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، مائیگرین نے کہا۔ سوچ لو، آخری موقع دے رہا ہوں، اس کے بعد دوسرا سانس نہ لے سکو گی۔ عمران کا لہجہ اس قدر سرد ہو گیا کہ مائیگرین کو اپنے جسم میں سردی کی لہریں سی دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگ گئیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کبھی وہاں نہیں گئی، مائیگرین نے جواب دیا، اور ویسے حقیقت بھی یہی تھی۔ تم نے کرنل ریان سے فون پر بات کی تھی یا ٹرانسمیٹر پر؟ عمران نے پوچھا۔
فون پر مائگرین کے منہ سے لاشعوری طور پر الفاظ نکل گئے۔ کیا فون نمبر ہے؟ عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم۔ مائگرین کے ذہن میں یکلخ رد عمل کی تحریک سے ابھری۔ اسے خیال آیا کہ وہ ایک معروف ایجنٹ ہے، لیکن وہ سب کچھ اس طرح بتاتی چلی جا رہی ہے جیسے وہ عام سی لڑکی ہو، جبکہ وہ ہپناٹزم میں اس قدر ماہر تھی کہ اگر وہ چاہتی تو اپنا ذہن بلینک کر لیتی۔ میں نے سنا ہے کہ تم ہپناٹزم میں بہت مہارت رکھتی ہو۔ ماسٹر کلب کا ماسٹر بھی تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ اچانک عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم نے درست سنا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بھی ہپناٹزم میں کافی مہارت رکھتے ہو، مائگرین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم میرے ذہن کو کنٹرول میں کر لو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا۔ اس سے مڑ کر کرسی اٹھائی اور مائگرین کے عین سامنے کرسی رکھ کر وہ اس پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آنکھیں مائگرین کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ مائگرین کی پتلیاں سکڑنے لگیں، لیکن چند لمحوں میں ہی اسے احساس ہو گیا کہ عمران سپر مائنڈ ہے اور اسے کسی طرح بھی کنٹرول کرنا تو ایک طرف، اسے چیک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس نے نظریں ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اب نظریں ہٹانا اس کے اپنے بس میں نہیں رہا تھا، اور پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ جسے وہ ٹرانس میں لیتی ہے اس کا ذہن کس حالت میں ہوتا ہے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا لاشعور چیک کیا جا رہا ہے، لیکن وہ آنکھیں کھولے بے بس بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک عمران نے نظریں ہٹائیں تو مائگرین کو جھٹکا سا لگا اور اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے معلوم کر لیا ہے مائگرین، تم اس کا فون نمبر جانتی ہو، لیکن تم کبھی لیبارٹری میں نہیں گئی۔ عمران کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی تو اس نے بے اختیار آنکھیں کھولی اور وہ یہ دیکھ کر چونک پڑی کہ عمران واپس اپنی ساتھی لڑکیوں کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے سچ بولا تھا، مائگرین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب تم فون نمبر بتا دو، عمران نے کہا۔ سوری، میں کچھ نہیں بتا سکتی، مائگرین نے کہا۔ تو پھر مجھ سے سن لو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے درست فون نمبر بتا دیا۔ کیا تمہیں پہلے سے معلوم تھا؟ مائگرین نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی تمہارے ذہن کو ٹٹول کر اس میں سے نکالا ہے، عمران نے کہا، اور پھر سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی۔ عمران کی جیب میں موجود ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی تو عمران نے چونک کر جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ایس کالنگ، اوور۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ یس، اے اٹینڈنگ یو، اوور، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ 10 پرندے مل سکے ہیں اور مارکیٹ میں تھے ہی اتنے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کوئی گیم اسسٹنٹ تو نہیں آ گیا موقع پر، اوور، عمران نے کہا۔ نہیں، سب خاموشی سے مکمل ہو گیا ہے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، اب تم سب اسپاٹ نمبر 3 پر آ جاؤ، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور اسے واپس جیب میں ڈال دیا۔ تمہارے 10 ساتھی تھے جو رہائش گاہ کو گھیرے ہوئے تھے، وہ سب ختم کر دیے گئے ہیں، عمران نے مائگرین سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ہر لحاظ سے ہم سے برتر ہو، مائگرین نے جواب دیا۔ برتر تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ بہرحال اب تم دونوں کے بارے میں فیصلہ میری ساتھی عورتیں کریں گی، کیونکہ عورتیں ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتی ہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ عورتیں نہیں ہیں، عورتوں کے روپ میں چڑیلے ہیں، عمران کی ایک ساتھی عورت نے کہا، اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں نظر آنے والے مشین پسٹل کی نال سے تیز رنگ کے شعلے نکلے، اور اس کے ساتھ ہی مائگرین کے جسم میں یکلخت جیسے گرم سلاخیں اترتی چلی گئیں۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی، اور اس کے ساتھ ہی سانس اس کے گلے میں پتھر بن کر اٹک گئی۔ اس نے سانس لینے کی بے حد کوشش کی، لیکن بجائے اس کے کہ سانس باہر نکلتا، اس کا ذہن یکلخت اس طرح تاریک ہو گیا جیسے کسی نے اس پر اچانک سیاہ چادر ڈال دی ہو، اور اس کے تمام احساسات جیسے اس سیاہ چادر میں غائب ہو گئے۔ چھوٹے سے کمرے میں ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی کرسی پر نیم دراز سامنے رکھے ہوئے ٹیلی ویژن پر چلنے والی ایک فلم دیکھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس نے تیز لہجے میں کہا، لیکن اس کی نظریں ٹی وی پر اسکرین پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ آؤٹ کال ہے جناب، دوسری طرف سے اس کے سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی تو وہ آدمی بے اختیار اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ چیک کیا ہے کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس آدمی نے کہا۔ یس سر، کوئن لینڈ کی ریمبرٹ کالونی سے، دوسری طرف سے کہا کیا۔ اوہ، وہاں کون ہے جسے میرا نمبر معلوم ہے؟ بہرحال کراؤ بات، اس آدمی نے کہا۔ ہیلو، مائگرین بول رہی ہوں، ایجنٹ ٹاسک ایجنسی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی تو وہ آدمی بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ مائگرین کے بارے میں نہ صرف بہت کچھ جانتا تھا بلکہ وہ اس سے کئی بار مل بھی چکا تھا۔ اوہ تم، میں کرنل ریان بول رہا ہوں، کیسے کال کی ہے اور کوئن لینڈ میں تمہاری موجودگی کی کیا وجہ ہے؟ کرنل ریان نے کہا۔ کرنل ریان،
پاکیشیا سے حاصل کردہ ایک فارمولا اسپیشل ایجنٹ کے ذریعے تمہاری لیبارٹری بھجوایا گیا تھا، مارگرین نے کہا۔ بھجوایا گیا ہوگا؟ میرا فارمولا سے کیا تعلق؟ اس کے بارے میں ڈاکٹر مارٹن کو علم ہوگا، کرنل ریان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا تم میری ڈاکٹر مارٹن سے بات کرا سکتے ہو؟ مارگرین نے کہا۔ اوہ نہیں، سوری، آؤٹ کال کسی صورت بھی ڈاکٹر مارٹن اٹینڈ نہیں کرتا۔ تم بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے، کرنل ریان نے کہا۔ وہ فارمولا میں نے پاکیشیا سے حاصل کیا تھا، اور اب پاکیشیا سیکرٹ سروس اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے گریٹ لینڈ کے دارالحکومت پہنچ چکی ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ لیبارٹری آرکن کے علاقے کوئن لینڈ میں ہے، اور یہ لوگ لازماً یہاں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ اس فارمولے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں کہ اس پر کام ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہو رہا تو اسے لیبارٹری میں رکھنے کی بجائے ڈیفنس سیکریٹریٹ کے سپر اسٹور میں بھجوا دیا جائے، ورنہ پاکیشیا سیکرٹ سروس لازماً لیبارٹری پر حملہ کر دے گی، دوسری طرف سے مارگرین نے کہا۔ اوہ، پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں مجھے بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، تم 5 منٹ بعد مجھے دوبارہ فون کرنا، میں ڈاکٹر مارٹن سے بات کرتا ہوں، کرنل ریان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ کریڈل کو مخصوص انداز میں پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر مارٹن سے میری بات کراؤ، کرنل ریان نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ریان نے کہا۔ ڈاکٹر مارٹن سے بات کریں باس، دوسری طرف سے اس کے سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو ڈاکٹر مارٹن، میں کرنل ریان بول رہا ہوں، کرنل ریان نے کہا۔ یس کرنل ریان، کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے ایک بھاری اور بلغم زدہ آواز سنائی دی۔ جناب، کوئی نیا فارمولا لیبارٹری میں بھجوایا گیا ہے؟ کرنل ریان نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ جناب، یہ فارمولا پاکیشیا سے چرایا گیا تھا، اور اس فارمولے کے حصول کے لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس گریٹ لینڈ پہنچ چکی ہے، کرنل ریان نے کہا۔ تو پھر ڈاکٹر مارٹن کے لہجے میں حیرت تھی۔ جناب، اگر اس پر کام نہیں ہو رہا تو اسے ڈیفنس سیکریٹریٹ کے سپر اسٹور میں منتقل کیا جا سکتا ہے، اس طرح لیبارٹری نقصان سے بچ سکتی ہے، کرنل ریان نے کہا۔ کام تو اس پر کیا ہونا ہے، ابھی تو اسے چیک کیا جا رہا ہے، لیکن کیا تم لوگ لیبارٹری کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ ڈاکٹر مارٹن نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن پاکیشیا سیکرٹ سروس انتہائی خطرناک حد تک فعال ہے۔ جب تک وہ مارے جائیں گے تب تک لیبارٹری کو نقصان پہنچ چکا ہوگا، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر اس طرح لیبارٹری نقصان سے بچ جائے تو بہتر ہے، کرنل ریان نے جواب دیا۔ سوری، چونکہ اس کی چیکنگ ہو رہی ہے اس لیے ابھی 2 ہفتوں تک فارمولا فارغ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد سوچیں گے، ڈاکٹر مارٹن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل ریان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر گھنٹی بج اٹھی اور سیکرٹری نے اسے مارگرین کی کال کا بتا دیا۔ ہیلو مارگرین، میں کرنل ریان بول رہا ہوں، کرنل ریان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈاکٹر مارٹن سے ہونے والی تمام گفتگو کی تفصیل بتا دی۔ ڈاکٹر مارٹن کا براہ راست کیا نمبر ہے؟ میں ڈیفنس سیکرٹری سے بات کرتی ہوں، وہ براہ راست ڈاکٹر مارٹن سے بات کر لیں گے، مارگرین نے کہا تو کرنل ریان نے فون نمبر بتا دیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، بہرحال تم ہوشیار رہنا، میں یہاں کوئن لینڈ میں اپنے ساتھیوں سمیت اس لیے آئی ہوں کہ اگر یہ لوگ یہاں پہنچ جائیں تو میں باہر ہی ان کا خاتمہ کر دوں، مارگرین نے کہا۔ ٹھیک ہے، بہرحال بے فکر رہو، اول تو وہ لیبارٹری کو ٹریس ہی نہ کر سکیں گے، اور اگر کر بھی لیں تو لیبارٹری میں کسی صورت بھی داخل نہیں ہو سکتے، اور اگر داخل ہو گئے تو کرنل ریان یہاں موجود ہے، کرنل ریان نے کہا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، ویسے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کوئن لینڈ میں آ جاؤ؟ میں یہاں بڑی بور ہو رہی ہوں، مارگرین کا لہجہ یکلخت تبدیل ہو گیا تھا۔ اوہ نہیں، سوری، مجھے مہینے میں صرف 1 روز کے لیے اجازت ہوتی ہے، اور 1 روز بھی 1 ہفتہ پہلے گزر چکا ہے، کرنل ریان نے جواب دیا۔ اوکے، اب کیا ہو سکتا ہے، گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل ریان نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ عمران لازم یہاں پہنچ جائے گا، میں جانتا ہوں اسے، بہرحال ٹھیک ہے، اگر وہ یہاں پہنچا تو پھر مارا بھی جائے گا، کرنل ریان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی توجہ دوبارہ ٹی وی کی طرف ہو گئی، اور پھر وہ ٹی وی دیکھنے میں محو ہو گیا۔ ویسے بھی کوئی فوری خطرہ درپیش نہ تھا، اس لیے وہ ہر لحاظ سے مطمئن تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔